ہلو فرینڈز، السلام علیکم۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے وصال کا اعلان ہو چکا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، آنے والا پل آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں؟ عرض کی گئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اچھے نبی ہیں، باپ کی طرح مہربان ہیں، ناصحی بھائی کی طرح شفیق ہیں۔ آپ نے پیغام خداوندی کا حق ادا کیا اور اس کی وحی ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی دعوت دی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم کیا گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ عکاشہ ایک ضعیف العمر صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہ تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، اس میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، مگر آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر مار دی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجئے۔ شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ بے شک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچا دیا ہے، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے قرار ہو کر فرمایا، اے بلال، آخر کون ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن اور حسین کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے بدلہ لے لیں۔ حضرت بلال مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے لے کر عکاشہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، لو ہم تمہارے سامنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، پیارے آقا سے بدلہ نہ لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو اور مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کریم تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں نوجوان جنت کے سردار فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، عکاشہ، کیا آپ نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا ہم میں سے بدلہ لے لیں۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी आंखों की ठंडक बैठ जाओ, बेशक अल्लाह पाक तुम्हारे मकाम को खूब जानता है। फिर फरमाया, ए उकाशा अगर तुम छड़ी मारना चाहते हो तो मारो। हजरत उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था, चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक पेट से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर मुसलमानों की चीखें निकल गई और कहने लगे उकाशा को देखते हुए कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पेट पर छड़ी मारेगा। जब हजरत उकाशा ने मुबारक पेट की सफेदी को देखा तो फौरन हजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चिमट गए और पेट मुबारक का बोसा लेते हुए अर्ज गुजार हुए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला कौन है जो आपसे बदला लेने का सोच सके। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहो तो बदला ले लो, चाहो तो माफ कर दो। हजरत सैयदना उकाशा रजी अल्लाह ताला ने अर्ज की, मैंने आपको माफ किया ये उम्मीद करते हुए कि अल्लाह करीम बरोज़े क़यामत मुझे माफ फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे जन्नत के रफीक को देखना चाहे वो इस बूढ़े को देख ले। लोग खड़े हुए और हजरत सैयदना उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी चूम कर ये कहते जाते, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम तो बुलंद दर्जात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम नशीनी के शरफ को पहुंच गए। अल्लाह करीम हमें अपने और अपने बंदों के हकूक पूरे करने और जिनकी हक तलफियाँ की है उनसे माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और आखिरत में उनका पड़ोस नसीब फरमाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पैगाम पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।